بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 36ویں حدیث، دوسری فصل، تخلیق سے قبل علم کی ماہیت کا بیان۔ مقدس ترین ابحاث میں سے ایک جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے وہ ازل میں تخلیق و ایجاد سے پہلے اپنے معلول کا علم ہے۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا خود یہ علم اور اس کی کیفیت اجمالی ہے یا تفصیلی، یا یہ کہ زائد بر ذات ہے یا عین ذات، یا ایجاد سے قبل ہے یا ایجاد و تخلیق کے بعد۔ البتہ اس کی تفصیل ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس مقام پر ہم صرف اس نقطے کی تحقیق پر اکتفا کریں گے اور دوسرے اقوال پر تنقیدی نگاہ ڈالنے سے صرف نظر کریں گے۔ ارباب برہان اور اصحاب عرفان کے نزدیک جو چیز ثابت شدہ ہے اس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ایجاد و تخلیق سے قبل ازل سے ہی معلوم سے متعلق علم ہے، اور وہ علم عین ذات ہے۔ اس علم کے تفصیلی ہونے کی طرف حدیث میں یوں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اشیاء کو دیکھتا ہے جبکہ دیکھی جانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہ سمیع ہے جبکہ کوئی مسموع نہیں ہے، وہ بصیر، کیونکہ سمیع و بصیر ہونا تفصیلاً مبصرات و مسموعات کے شہود ہیں، جیسا کہ یہ ایک واضح امر ہے۔ اسی طرح اس جگہ پر بھی علم میں تفصیلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ایجاد و تخلیق کے بعد بھی علم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ محقق ہونے کے بعد علم معلوم پر واقع ہوا ہے، اور ہم اس کے بعد معلوم پر وقوع علم کا مطلب بیان کریں گے۔ محقق فلاسفہ کے نزدیک ایمان سے متعلق اس شریف مطلب کا بیان کچھ یوں ہے کہ جب گزشتہ باب میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالیٰ صرف وجود اور صرف کمال ہے، اور صرف وجود بساطت کے ساتھ جو وحدت تامہ رکھتا ہے اس کی وجہ سے وہ تمام کمالات کا جامع اور مکمل طور پر تمام وجودات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور جو چیز اس کے وجود کی حدود سے باہر ہے وہ عدم اور نقص اور مجموعی طور پر لا شے ہے۔ اس ذات مقدس کے ساتھ دیگر مراتب وجود کی نسبت اس طرح ہے جس طرح کمال کے ساتھ نقص کی نسبت ہوتی ہے، اور کمال مطلق کا علم بغیر کسی نقص و عیب کے مطلق کمال کا علم ہے، اور یہ بسیط کا عین کشف تفصیلی کلی ہے، اگرچہ اس کے دائرہ علم سے اصلاً و ابداً کوئی موجود خارج نہیں ہے، لیکن اس میں کسی لحاظ سے بھی کثرت اور ترکیب کا گزر نہیں ہے۔ لیکن عرفاء کی روش کے مطابق حق تعالی مقام حضرت واحدیت اور مقام جمع اسمائی میں مستجمع جمیع اسماء و صفات ہے، اور اعیان ثابتہ تمام موجودات ازل سے ایجاد و تخلیق سے قبل حضرت جمع میں اسماء الہیہ کے لوازم میں سے ہے، اور تجلی مطلق ذات کا تعلق مقام احدیت اور مقام غیب ہویت تمام اسماء و صفات کے کشف اور ان کے لوازم میں سے ہے، جو تجلی واحد اور کشف بسیط مطلق کے اعتبار سے تمام موجودات کے اعیان ثابتہ میں ہیں۔ بس عین کشف علمی کے اعتبار سے تجلی فیض اقدس کے ذریعے ذات و اسماء و صفات و اعیان کا کشف ہوتا ہے، جبکہ اس میں کسی ترکیب اور کثرت کا بھی گزر نہیں۔ اور یہ دو طریقے نہایت مستحکم، متین اور عظیم ہیں، لیکن چونکہ بہت زیادہ باریک نکات پر مشتمل ہیں، نیز الہی لوگوں کی اصطلاحات اور فلسفہ و اصحاب قلوب کے بیان کردہ بہت سے اصولوں پر استوار ہیں، لہٰذا جب تک وہ مقدمات حاصل نہ ہوں اور پوری طرح ان سے انس حاصل نہ ہو اور ان میں مکمل مہارت حاصل نہ کریں اور علماء باللہ پر کامل حسن ظن نہ ہو، اس وقت تک ان بیانات سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ حیرت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لحاظ سے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ اس مسئلے کو زیادہ سادہ انداز میں جو عوام الناس کے اذہان کے بھی قریب تر ہو بیان کیا جائے۔ واجب الوجود تعالی شانہ کی علیت اور مبدئیت طبیعی فاعلوں کی علیت کی مانند نہیں ہے، جو پہلے سے موجود موارد کو آگے پیچھے کرتے ہیں، جیسے بڑھئی جو پہلے سے موجود مواد میں تبدیلی لاتا ہے، کبھی ان کو جوڑتا ہے کبھی توڑتا ہے، یا ایک مستری جو پہلے سے موجود خام مال کو ترتیب دیتا ہے، بلکہ حق تعالی فاعل الہی ہے جو اشیاء کو بغیر کسی سابقے کے اپنے ارادے کے ذریعے وجود میں لاتا ہے، اور خود اس کا علم اور ارادہ اشیاء کے وجود و ظہور کی علت ہے۔ بس عالم امکان اس کے دائرہ علم میں ہے، اور اسی کے اظہار سے پوشیدہ
خزانہ غیب ہویت سے اشیاء ظاہر ہوتی ہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ علماء کے نزدیک ذات مقدس کی نسبت صفحہ عیان سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اذہان کی نسبت نفس انسانی کے ساتھ، جو ارادے کے ذریعے ہی پیدا کرتا ہے اور جو چیز غیب ہویت میں ہے اسے ظہور میں لے آتا ہے۔ بس تمام دائرہ تحقق علم کے احاطے میں ہے، وہاں سے ہی ہر چیز ظاہر ہوتی ہے اور اس جگہ پر ہر چیز کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی سبب اور شے کی علت تامہ کا علم اس شے کا علم بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک نجومی ایک خاص دن کے کسی مخصوص وقت میں سورج اور چاند گرہن کا علم ان کے اسباب سے مطلع ہونے کی بنا پر حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سورج، چاند اور کرۂ ارض کی گردش کو نوٹ کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد شمس و قمر کے درمیان زمین کے حائل ہونے، نیز زمین و سورج کے درمیان چاند کے حائل ہونے کا وقت معلوم کر لیتا ہے۔ اگر اس نے صحیح طور پر اندازہ لگایا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا، چونکہ اسباب و مسببات کا تمام سلسلہ ذات مقدس مبدأ المبادی پر ہی ختم ہوتا ہے، اور حق تعالی اپنی ذات کا علم رکھتا ہے جو تمام موجودات کا سبب ہے۔ سبب کے علم کی بنا پر وہ مسببات کا بھی علم رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنے مرتبے کے مطابق ان مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کرتا ہے، البتہ ان میں سے بعض صورتیں بعض کی نسبت زیادہ مضبوط و استوار اور مقصد کے زیادہ قریب ہیں۔ تیسری فصل، حق تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کے معنی۔ فلاسفہ اعظام کے درمیان حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں ایک بحث حق تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا اثبات ہے۔ چنانچہ اکثر حکماء اور ماہرین علم کلام نے سمع و بصر کو علم پر منحصر سمجھا ہے، جبکہ شیخ الاشراق نے علم کو سمع و بصر کی طرف لوٹایا ہے۔ البتہ ہر ایک نے ایک مخصوص طرز بیان کے ساتھ اس بحث کو موضوع گفتگو بنایا ہے، جسے اختصار کے پیش نظر یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ہم بزرگ علماء کے مسلک و مکتب کو اس انداز میں ایک طریقے سے بیان کریں گے جس سے مطلق اسماء و صفات کے سلسلے میں حق واضح ہو جائے۔ بے شک بہت سے فلاسفہ اور اکابر علماء نے بعض جہات سے غفلت اور سہل انگاری کی بنا پر بعض اسماء و صفات کو بعض دیگر اسماء و صفات کی طرف لوٹایا ہے۔ چنانچہ ان کے درمیان معروف و مسلم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارادہ خیر و نیکی اور نظام اکمل کے علم سے عبارت ہے، یا مثلا سمع و بصر اور علم کے باب میں پایا جانے والا اختلاف اور ان میں سے ہر ایک کو دوسری طرف لوٹانے کا مسئلہ۔ چنانچہ اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ نقطہ خلاف تحقیق اور بعض جہات سے غفلت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر ارادے کا خیر و نیکی کے علم کی طرف لوٹنے یا علم کا سمیع ہونے یا سمیع ہونے کا علم کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نہ تو ارادہ رکھتا ہے نہ ہی سمیع و بصیر ہے، بلکہ اسی علم کو ارادے اور سمع و بصر قرار دیا گیا ہے، تو یہ بات نہایت باطل اور رسوا کن ہے، کیونکہ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ ارادہ و اختیار کے بغیر مبدأ وجود ہے۔ علاوہ ازیں حق تعالیٰ کے اوصاف کمالیہ کے ساتھ متصف ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ صفت موجود بما انہ موجود کے لیے صفت کمال ہو۔ مختصر یہ کہ صفت کو چاہیے کہ وہ خود حقیقت وجود ہو اور اصل ذات و وجود کے کمالات میں سے ہو، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ارادہ حقیقت مطلق وجود کے صفات کمال میں سے ہے۔ لہٰذا وجود جتنا بھی اپنے مقام سے تنازل کرے گا اتنا ہی اس میں ارادہ ضعیف و کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آئے گا جب اس وجود سے ارادہ مکمل طور پر سلب ہو جائے، اور اکثر لوگ اسے صاحب ارادہ قرار نہیں دیتے، جیسے معدنیات اور نباتات وغیرہ جیسی قدرتی چیزیں، اور وجود جتنے کمالات اور اعلیٰ مدارج کی بلندیاں طے کرتا جائے گا اتنا ہی اس میں ارادہ زیادہ ظاہر اور قوی ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ طبعی موجودات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام حیولہ جسم و عنصر اور معدن و نبات کے مرتبے سے جو ہی خارج ہوتے ہیں، علم و ارادہ ان میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس قدر وہ اعلیٰ مدارج طے کرتے جاتے ہیں یہ شریف و مقدس جوہر ان میں کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کامل ایسے ارادہ کامل کا حامل ہوتا ہے جو صرف ارادے کے ذریعے ایک عنصر کو دوسرے عنصر میں تبدیل کر دیتا ہے، اور عالم طبیعت اس کے ارادے کے سامنے خاضع ہوتا ہے۔ بس یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ارادہ وجود اور موجود بما انہ موجود کی صفات کمالیہ میں سے ہے،
اور ذات حق تعالیٰ کے لیے اس حقیقت کو بھی کسی دوسری حقیقت کی طرف لوٹائے بغیر ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تحقیق کے مطابق سمع و بصر بھی کمالات موجود مطلق کی تصدیق ہے، اور سننے اور دیکھنے کی حقیقت نہ جسمانی آلات پر منحصر ہے اور نہ ہی ابصار و آلات پر منحصر علوم پر، بلکہ آلات کی ضرورت عالم طبیعت اور ملک بدن میں نفس کی قوت سماعت و بصارت کے ظہور میں ہے۔ چنانچہ علم کو بھی ملک طبیعت میں ظہور کے لیے الدماغ کی ضرورت ہے، اور یہ عالم طبیعت اور ملک بدن کے ناقص ہونے کی بنا پر ہے، نہ کہ علم و سمع و بصر میں سے کوئی ناقص ہے، وگرنہ یہی انسان حقائق عالم غیب کا مشاہدہ کرتا ہے اور ملائکہ اور روحانیین کے ملکوتی کلام کو سنتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ مناجات کے دوران کلام حق کو سنتے تھے، اور حضرت ختمی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ سے تکلم فرماتے اور حضرت جبرائیل کو ملکوتی صورت میں دیکھتے تھے، جبکہ کوئی اور کان اس خدا کی آواز کو نہ سنتا اور نہ ہی کوئی آنکھ انہیں یعنی ملائکہ کو دیکھ پاتی تھی۔ حالانکہ لوگ نزول وحی کے وقت ایک ہی محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ سمع و بصر کا تعلق بھی ایسے علوم سے ہے جو اصل علم سے زائد حقیقت علم کے علاوہ اور مطلق وجود کے کمالات میں سے ہے، پس حق تعالیٰ کے لیے ان کا اثبات لازم اور ضروری ہے، جو مبدأ اصل و وجود اور سرچشمہ کمال ہستی ہے۔ اگر ارادہ و سمع و بصر کو علم کی طرف سے یا علم کو ان کی طرف لوٹانے والوں کی مراد یہ ہے کہ علم و ارادہ ایک ہی جہت و حیثیت سے حق تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور ذات مقدس میں سمع و بصر و علم کی مختلف جہات اور حیثیتیں نہیں ہیں، تو یہ بات برحق اور دلیل و برہان کے موافق ہے، لیکن اس چیز کو انہی اوصاف کے ساتھ مختص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ مطلق اوصاف ایسی حقیقت کی طرف لوٹتے ہیں جو وجود محض ہے، اور یہ مفہوم ذات حق کے لیے مختلف اور متکثر اوصاف کے اثبات کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسی پر تاکید ہے، کیونکہ یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ وجود جس قدر وحدت کے زیادہ نزدیک اور کثرت کے افق سے زیادہ دور اور مبرہ ہوگا، اتنا ہی اسماء و صفات کی نسبت زیادہ جامع ہوگا، یہاں تک کہ محض وجود اور حقیقت بسیطہ واجبہ جلت عظمتہ و عظمت قدرتہ کا مرتبہ حاصل کرے، جو وحدت و بساطت کی غایت، تمام کمالات کا مرکز اور تمام اسماء و صفات کا جامع ہے، نیز در حقیقت تمام مفاہیم کمال اور معانی جلال و جمال اس پر صادق آتے ہیں۔ ذات مقدس حق پر ان کا اطلاق استحقاق اور اولویت کے تمام مراتب کی نسبت زیادہ احق اور اولویت کا حامل ہے۔ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ وحدت جتنی اقوا و اکمل ہوگی، مفاہیم کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اسماء و صفات میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس ایک موجود جتنا افق کے کثرت سے نزدیک تر ہوگا، اتنا ہی مفاہیم کمال اس پر کم تر صادق آئیں گے، اور صادق آنے کے اعتبار سے بھی ضعیف تر اور مجاز کے قریب تر ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وحدت مسابق وجود ہے، اور موجود بما ہوا موجود کے کمالات میں سے ہے۔ یہاں پر مسابق ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وجود اور وحدت کا مفہوم مختلف ہے، لیکن عالم عین میں حقیقت وجود عین حقیقت وحدت ہے۔ چنانچہ کثرت جس جگہ بھی پڑاؤ ڈالتی ہے، وہاں پر نقص و عدم، شر و ضعف اور سستی و بحالی بھی اپنے قدم جما لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وجود نقص کی منزلوں کی طرف جتنا تنزل کرتا ہے، وہاں کثرت تمام مراتب وجود سے زیادہ ہوتی ہے، اور مقام ربوبیت و ساحت مقدس کبریائی جل علا میں صرف وجود اور صرف وحدت و بساطت ہے، اس میں کثرت و ترکیب کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اس سے قبل ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ وجود اصل حقیقت کمال اور سرچشمہ جلال و جمال ہے، لہذا صرف وجود، صرف وحدت و صرف کمال ہے، بس صرف وحدت بھی صرف کمال ہے، لہذا جس کی وحدت اعلیٰ مرتبے پر ہو، تمام اسماء و صفات و کمال کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا اس پر اطلاق ہونا احق اور اولا ہے، جبکہ اس کے برعکس جتنا کثرت سے نزدیک ہوگا، اتنا ہی اس میں نقص زیادہ ہوگا۔ اسی اعتبار سے اس پر مفاہیم کمالات و اسماء و صفات کی صداقت بھی ناقص ہوگی، اور ان کے صادق آنے کی کیفیت بھی ضعیف تر ہوگی۔ بس حق تعالی جل جلالہ تمام کمالات کا حامل اور مستجمع جمیع اسماء و صفات ہے، جبکہ ان میں سے کوئی اسم، صفت یا کمال
دوسرے کی طرف بھی نہیں لوٹتا، بلکہ ہر ایک اپنی حقیقت کے مطابق اس کی ذات مقدس پر صادق آتا ہے، اور ذات مقدس میں کسی اعتبار سے بھی کثرت لازم آئے بغیر اس کے سمع و بصر اور ارادہ و علم سب حقیقی معنوں میں ہیں۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعُلَا۔ چوتھی فصل، معلومات کے ساتھ علم حق تعالیٰ کے تعلق کی کیفیت۔ جان لو، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ حق تعالیٰ کے علم بسیط ذاتی اور کشف واحد ازلی کی بنا پر تمام موجودات اپنے موجود ہونے کے لحاظ سے اور کمال کے اعتبار سے جہات وجودیہ کمالیہ خدا کے نزدیک معلوم مکشوف ہیں، اور یہ کشف عین بساطت اور وحدت کے ساتھ تام تفصیلی ہے، یہاں تک کہ سماوات، ارواح اور اراضی اشباح میں سے ایک ذرہ بھی ازلاً و ابداً اس کے دائرہ علم سے خارج نہیں ہے، اور یہ علم اور کشف ازلی اور عین ذات مقدس ہے۔ معلومات اپنے تعینات اور حدود کے ساتھ جن کی بازگشت عدم اور نقص کی طرف ہے، ایجاد و تخلیق کے بعد بالعرض حاصل ہو جاتی ہے، اور علم بالعرض سے متعلق ہو جاتی ہے۔ یہ تعلق بالعرض ایجاد و تخلیق کے بعد ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی فلما احدث الاشیاء وکان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ عبارت تجلی فیض مقدس سے حاصل ہونے والے علم فعلی کی طرف اشارہ ہو، اور معلومات سے مراد معلومات بالذات ہوں جو کہ فیض مقدس سے متعلق وجودی حقائق اور ایک ظہوری نوری تجلی ہیں۔ بس پہلے احتمال کی بنا پر عبارت یوں ہوگی۔ عربی میں عبارت کو دو طرح سے لکھا گیا ہے۔ دونوں تعبیروں کے لحاظ سے فیض مقدس کے سبب سے ہونے والی تجلی زمانے کے حوادث و تغیرات اور تبدیلیوں کے زیر اثر نہیں ہیں، اور حق تعالیٰ کی ایجاد و تخلیق تغیر و تبدل بلکہ تعین و تحدید سے بھی مبرہ و منزہ ہے۔ چنانچہ علم ذاتی تمام پہلوؤں کے اعتبار سے بسیط اور تمام حیثیات پر محیط ہے۔ علم فعلی جو حق کی حقیقی علامت ہے اور اس کے علم ذات کا ظہور و آئینہ ہے، بسیط تام اور واحد مطلق ہے اور پورے دائرہ امکان پر محیط ہے، جبکہ اس میں تعین و تجدد اور ترکیب کا بھی کوئی گزر نہیں ہے۔ نہایت کلام یہ کہ وہ متقوم بالذات، ذات مقدس کبریاء کے سہارے قائم ہے اور نفس ارتباط محض ہے، اسی لیے کبریاء حق کی ذات میں فانی اور ذوالجلال کے سامنے سراپا حضور ہے۔ اسی حوالے سے اسے علم حق قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ عالم عقل میں نفس ناطق حقائق، عقلی کی تجلی اور لوح خیال میں مثل خیالی کی ایجاد علم فعلی نفس ہے اور اس کی ذات میں فانی ہے۔ فلاسفہ کے بقول حق تعالیٰ سے لوح نفس الامر کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے نفس کے ساتھ صور علمیہ کی نسبت۔ اسی وسیع احاطے میں اور بساطت و نفوذ کی بنا پر کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ عالم کے کلی علم کے اعتبار سے جزیات کا عالم ہے، یعنی معلوم میں جزیت اور محیطیت اور محدودیت علم کو محدود کرنے کا سبب نہیں بنتی۔ بس علم محیط قدیم و ازلی اور غیر متغیر ہے، جبکہ معلوم ایک خاص احاطے میں منحصر، محدود، حادث اور متغیر ہے۔ ان کے اقوال سے ناواقف افراد نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے جزیات کے ساتھ علم کی نفی کی ہے اور کلیت و جزیت کو اہل منطق و لغت کے درمیان عام طور سے مروج معنی میں لیا ہے، حالانکہ وہ اس چیز سے غافل ہیں کہ اہل معرفت کی اصطلاح میں کلیت و جزیت کا کچھ اور ہی معنی ہے۔ اسی طرح اہل نظر نے بھی بعض جگہوں پر انہی کی پیروی کی ہے، بلکہ در حقیقت یہ مفہوم علم واجب الوجود جل اسمہ و تعالی شانہ کے باب میں اہل معرفت حکماء سے اخذ کیا گیا ہے۔ پانچویں فصل، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا معیار۔ ذات مقدس واجب جل اسمہ کے لیے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا معیار یہ ہے کہ ہر وہ وصف جو اوصاف کمالیہ اور صفات جمالیہ میں سے ہے اور اصل حقیقت وجود صرف ذات ہستی کے لیے ہے، بغیر کسی تعین کے اور کسی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیلی کے بغیر، مختصر یہ کہ جو صفت عین ثبوت ہستی اور ذات نوریہ وجود کی طرف لوٹتی ہے، وہ ذات مقدس تعالی شانہ کے لیے لازم الثبوت اور واجب التحقق ہے، کیونکہ اگر ذات مقدس کے لیے وہ صفت ثابت نہ ہو تو پھر اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ذات مقدس وجود محض اور ہستی محض نہیں ہے،
یا صرف وجود کمال محض اور جمال محض نہیں ہے، اور یہ دونوں صورتیں مکتب عرفان اور مسلک برہان کے نزدیک باطل ہیں، جیسا کہ اپنے مقام پر اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہر وہ صفت جو کسی موجود کے لیے ثابت نہ ہو مگر تعینات کے مراتب میں سے ایک مرتبے کی طرف تنزل کیے بغیر اور اقسام تقییدات میں سے کسی ایک قسم کے میں تبدیلی کے بغیر یا ناقص مراتب میں سے کسی ایک مرتبے کے ساتھ ہمرکاب ہوئے اور کمزور و ضعیف حدود میں سے کسی حد کا جزو لازم بنے بغیر، یا مختصر الفاظ میں جو چیز ذات ہستی میں سے نہیں ہے اور حدود اور ماہیات کی طرف لوٹتی ہے، اس کا مطلق طور پر کامل ذات یعنی خدا سے سلب کرنا ضروری ہے۔ اس صفت کا اس خدا پر بالکل اطلاق نہیں آ سکتا، کیونکہ ذات کامل مطلق اور ذات صرف وجود جیسا کہ صرف کمال کا مصداق ہے، اسی طرح سلب نقائص، سلب حدود و اعدام اور سلب ماہیات کا مصدوق الیہ بھی ہے۔ اور یہ جو محققین کے درمیان مشہور ہے کہ صفات سلبیہ سلب واحد کی طرف لوٹتی ہیں، اور جو سلب امکان ہے راقم کی نظر میں درست نہیں ہے، بلکہ جیسے ذات مقدس تمام صفات کمال کا ذاتی مصداق ہے اور کوئی صفت دوسری صفت کی طرف رجوع نہیں کرتی، جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا ہے، اسی طرح ہر نقص کے سلب کے لیے مصدوق الیہ اور مصداق بالعرض ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عدم اور نقائص دونوں ایک ہی پہلو کے حامل ہیں، کیونکہ اگر نفس واقعہ اور نفس الامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عدم مطلق ایک ہی پہلو کا حامل ہونے کے باوجود ہر عدم کو بھی شامل ہے۔ وجود مطلق بھی حیثیت واحدہ اور ہر قسم کے کمالات کا حامل ہے، بس جب مقام احادیت اور مقام غیب الغیوب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس کے لیے کوئی صفت ثابت نہیں کی جا سکتی، نہ تو صفات حقیقیہ ثبوتیہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی صفات سلبیہ جلالیہ کو۔ لیکن مقام و احادیت اور مقام جمع اسماء و صفات کو اگر نظر میں رکھا جائے تو چونکہ صفات ثبوتیہ کمالیہ متکثر ہیں، ہر صفت کمال کا لازمہ سلب صفت نقص ہے جو اس کے مقابل پر ہے، اور ذات مقدس حق ذاتی طور پر عالم کا مصداق اور جاہل نہ ہونے کا مصداق ہے یا بالعرض مصداق ہے، اور چونکہ وہ قادر ہے لہذا عاجز نہ ہونے کا بھی بالعرض مصداق ہے، جیسا کہ علم اسماء کے باب میں ہے کہ اسماء صفات و ثبوتیہ کے لیے محیطیت و محاطیت اور ریاستی و ماتحتی ہے، اسی طرح اسماء و صفات سلبیہ کے لیے بھی یہی عناوین قابل تصور ہیں۔ مختصر یہ کہ جب صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا معیار سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ذات مقدس حق تعالی میں اس حرکت کا کوئی امکان نہیں جو طاقت اور حیولہ کے ذریعے قائم ہے اور جن کی ذات میں ہی تغیر و تبدل پایا جاتا ہے۔ اس عرفی اور رائج مفہوم میں جس تکلم کے بارے میں راوی نے سوال کیا ہے وہ ایک محدثہ متجددہ ہے، صفت ہے جس سے حق تعالی مبرہ اور منزہ ہے، اور یہ چیز مقام ذات میں حق تعالی کے لیے تجدد حدوث سے مبرہ مقدس مفہوم میں کلام و تکلم ذاتی کے اسبات کے منافی نہیں ہے۔ اجمالی طور پر اس مقدس نقطے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حقیقت تکلم کسی خاص مقام سے کلام ظاہر ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ عام طور پر اور عرف لغت میں کلام کے ساتھ جو اس قسم کی قید لگائی جاتی ہے یا کلام کا لفظ آتے ہی جو اس طرح سمجھا جاتا ہے تو یہ ہمارے انس و عادت کے ساتھ ساتھ خیالات اور سوچ کا نتیجہ ہے، وگرنہ حقیقی معنی کے اعتبار سے کلام کو مقید نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی خاص چیز کے لیے خود بخود متعین ہو گیا ہے۔ علم محض دانش و فہم اور عالم کے نزدیک شے کے ظہور سے عبارت ہے۔ علم اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ کسی مادی چیز مثلا دماغ یا معنوی وسیلے مثلا حس مشترک اور لوح خیال سے حاصل ہو۔ اگر فرض کریں کہ کوئی اپنے ہاتھ یا پاؤں سے کسی چیز کا علم پیدا کرتا ہے یا کوئی چیز سنتا یا دیکھتا ہے تو علم و سمع و بصر کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم خواب میں کچھ دیکھتا ہے، سنتا یا گفتگو کرتا ہے، احساس کرتا ہے تو ان تمام معانی کا اطلاق حقیقتاً اس پر ہوتا ہے، اگرچہ اس میں ان محسوس اور مخصوص آلات و وسائل میں سے کسی کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ بس معانی و مفاہیم کے اطلاق کے لیے ایک مخصوص ادراک ہی معیار ہوتا ہے، اور حقیقت تکلم کسی مخصوص عضو کو کام میں لائے بغیر دل کی بات اور ما فی الضمیر کا اظہار ہی ہے۔ اگر بالفرض لغت اور عرف کے اعتبار سے یہ مجاز بھی ہو تب بھی معانی اور حقائق میں اس طرح کی قیود نہیں ہیں، اور عقل کے اعتبار سے یہ معانی اس پر صادق آتے ہیں۔
ہمیں اسماء و صفات کے باب میں لغوی بحث سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ مقصود نفس حقائق کا اثبات ہے، اگرچہ لغت اور عرف اس کا ساتھ نہ بھی دیتے ہوں۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت کلام ما فی الضمیر کا اظہار ہے، چاہے وہ حسی وسائل و آلات کے ذریعے ہو یا غیر محسوس ذرائع سے، اور چاہے بات آواز و الفاظ کی صورت میں یا باطن سے نکلنے والی سانس کی شکل میں ہو یا نہ ہو۔ بنابراً کلام اس حقیقت کے اعتبار سے وجود کے اوصاف کمالیہ میں سے ہے، کیونکہ ظہور و اظہار کا تعلق حقیقت وجود سے ہے، اور حقیقت میں وجود ہی ہے، اور وجود جس قدر کمال و قوت کی طرف جاتا ہے اس کا ظہور و اظہار بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ افق اعلیٰ اور مقام اعلیٰ واجب تک پہنچ جائے، جو نور الانوار نور علی نور و ظہور علی ظہور اور وہ اطلاقی فیض مقدس اور کلمہ کن وجودی کے ساتھ و احدیت کے مقام غیب کی باتوں کا اظہار کرتا ہے، اور فیض اقدس اور تجلی ذاتی احادی کے ساتھ غیب مطلق اور مقام لا مقامی احادیت کا اظہار فرماتا ہے۔ اس تجلی احادی میں متکلم وہ ذات مقدس احادی ہے جو مستجمع جمیع اسماء و صفات ہے، جبکہ کلام خود ذات مقدس کا فیض اور اس کی تجلی ہے، اور سننے والے اسماء و صفات ہیں۔ اس تجلی کے ساتھ اسماء و صفات کے تعینات اس کی اطاعت میں علمی طور پر وجود میں آتے ہیں، اور تجلی واحدی میں فیض مقدس کے ذریعے متکلم خود وہ ذات مقدس ہے جو تمام اسماء و صفات کا جامع ہے، اور تجلی بذات خود کلام ہے، اور دائرہ امکان میں یعنی علمیہ جو اسماء و صفات کا لازمہ ہیں، سننے اور اطاعت کرنے والے عناصر ہیں جو کن کے حکم سے عینی وجود حاصل کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَالَ لِكُلِّ عَيْنٍ إِرَادَ إِيجَادَهَا كُن فَيَطِيعُ الْأَمْرَ لِإِلَٰهِ فَيَكُونُ وَيَتَحَقَّقُ۔ البتہ اس باب میں سنے گئے شواہد بہت زیادہ ہیں جن کے ذکر سے ہم اجتناب کر رہے ہیں۔ والحمدللہ اولاً و آخراً۔